بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہان والوں کا پالن ہار ہے۔ درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل پر اور آپ کے تمام صحابہ کرام پر۔ علامہ باقری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے حضرت ابوبکر بن حسن بن سفیان بن نوفل بن محمد بن ابراہیم تمیمی محمد بن عبداللہ انصاری ابو سعید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہ شام کے آزاد کردہ غلام تھے، مالک بن ابی الحسن حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے غلام اسماعیل اور مازن بن عوف جو کہ قبیلہ نجار سے تھے، بیان کیا۔ ہر ایک نے شام کی فتوحات کے متعلق واقعات و احوال بیان کیے۔ ان تمام نے کہا کہ جب رسول اللہ وصال فرما گئے تو آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ مقرر ہوئے۔ آپ کے زمانہ خلافت میں مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا اور بنی حنیفہ اہل رد کے خلاف جنگ کی، اور اہل عرب نے آپ رضی اللہ عنہ کے اطاعت قبول کر لی، تو آپ نے پکا ارادہ کیا کہ شام کی طرف اپنا لشکر روانہ کروں۔ آپ نے روم کے ساتھ جنگ کرنے کی طرف توجہ مبذول فرمائی، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور اس میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم فرمایا، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام کے ساتھ فضیلت عطا فرمائی اور تم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور تمہارے ایمان و یقین میں اضافہ فرمایا اور تم کو واضح نصرت عطا فرمائی، اور تمہارے متعلق فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ اور خوب جان لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب شام کو فتح کرنے کے لیے مکمل تہیہ فرما لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا قرب خاص میں مقام پسند فرمایا۔ خبردار، میں نے اس بات کا پکا ارادہ کر لیا کہ کچھ بلند ہمت مسلمانوں کا لشکر اور ان کے اہل و عیال سمیت شام کی طرف روانہ کر دوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ کو اپنے وصال فرمانے سے قبل اس امر یعنی شام کی فتح کی خبر دے دی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے لیے تمام روئے زمین کو سمیٹ دیا گیا کہ میں نے زمین کے تمام مشارق و مغارب کو دیکھ لیا، ان قریب میری امت کی مملکت وہاں تک پہنچ جائے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد اصحاب رسول سے پوچھا، بتاؤ آپ کی اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول کے خلیفہ، آپ ہمیں حکم فرمائیں اور جہاں چاہیں ہمیں جانے کا حکم دیں، ہم تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالی نے ہم پر آپ کی اطاعت فرض کی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور اللہ کے رسول کا حکم مانو اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق بہت خوش ہوئے اور منبر سے اتر آئے اور حسین کے بادشاہوں اور اہل مکہ مکرمہ کے نام ایک ہی مضمون کا خط بھیجا۔ اس میں یہ تحریر تھا: اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا، تم پر سلامتی ہو۔ بعد ازاں میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہوں جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں درود بھیجتا ہوں اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم کو شام کے شہر کی طرف بھیجوں تاکہ تم ملک شام کو کفار اور باغیوں کے ہاتھوں سے لے لو۔ جو تم میں سے جہاد اور جنگ کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ بلا تاخیر جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے پیش کر دیں۔ پھر آپ نے لکھا: اللہ کی راہ میں نکلو، وہ سب کسار ہو، وہ گراں بار ہو، اپنے اموال اور جانوں کے ساتھ کوچ کرو، ہلکی جان سے باری دل سے اور اللہ کی راہ میں لڑو۔ اپنے مال اور جان سے تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو۔ اللہ کی راہ میں کافروں سے جہاد کرو۔ پھر آپ نے یہ خطوط ان کی طرف روانہ فرمائے اور ان کے جواب اور ان کے خود آنے کا انتظار فرمانے لگے۔ اور وہ جس شخصیت کے ہاتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خطوط یمن کی طرف بھیجے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دن گزرے تھے کہ حضرت انس اہل یمن کی طرف سے خوشخبری لے کر واپس آئے اور عرض کی: اللہ کے رسول کے خلیفے اور آپ کا حق اللہ تعالیٰ پر ہے۔ میں نے آپ کا خط جس کو پڑھ کر سنایا اس میں اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور آپ کی دعوت کا جواب دیا۔ وہ لوگ سفر کے ساز و سامان، جنگ کے لیے مضبوط زرہیں اور آلات جنگ تیار کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول کے خلیفے، میں آپ کی خدمت میں ان لوگوں کے آنے کی خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور غبار اولود سفر پر آمادگی ظاہر کی، اور وہ یمن کے شہ سوار اور بہادر ہیں، اور وہ آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے اپنے چھوٹے بچے، مال، عورتوں سمیت وہاں سے چل پڑے ہیں۔ وہ گویا آپ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے آپ کو عزت دی ہے اور وہ آپ کی خدمت میں پہنچنے والے ہیں، بس آپ ان کی ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کی گفتگو سے بہت خوش ہوئے۔ یہ دن میں یوں ہی گزر گیا، حتیٰ کہ جب دوسرا دن آیا تو جس دن وہ دن حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں پہنچے، سویرے ہی مجاہدین کے آنے کے آثار ظاہر ہوئے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں نے اس کی اطلاع آپ کو دی تو آپ نے مدینہ منورہ کے مسلمان کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود بھی سوار ہو کر نکلے تاکہ مہمانوں کا استقبال کیا جائے۔ اہل مدینہ میں مسلمان اور دوسرے لوگ ان کے استقبال کے لیے سوار ہو کر نکلے اور انہوں نے اپنی شان و شوکت اور عددی قوت کا مظاہرہ کیا اور اسلامی جھنڈے پھیلائے اور بڑے بڑے جھنڈے بلند کیے، اپنی زینت کا اظہار کیا۔ بعد ازاں لشکر پر لشکر اور فوج در فوج آنا شروع ہو گئی اور ہر قوم کے پیچھے اور ہر قبیلے کے پیچھے آ رہا تھا۔ گویا ہر قوم اور ہر قبیلے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے یوں آ رہے تھے جیسے زنجیر بنائے بڑے نظم و ضبط کے ساتھ آ رہے ہیں۔